15 شعبان جو ہے، شعبان کی ایک رات ہے جس کی فضیلت حدیثوں میں آتی ہے۔ اتنی بات ہے کہ اس سے متعلق حدیثیں تو کافی ساری ہیں، لیکن کوئی ہر ایک حدیث بھی اس میں صحیح نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں بھی 15 شعبان یا شب برات سے متعلق آتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف حدیثیں، کمزور حدیثیں، اور لیکن چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ہمارے بر صغیر کے علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی فضیلت ہے، اگرچہ بعض حضرات اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، جیسے عرب وغیرہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس سے متعلق چونکہ کوئی بھی مستند حدیث نہیں ہے لہذا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو وہاں پر لوگ نہیں جانتے کہ 15 شعبان کون سی رات ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے علماء عام طور پہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں۔ تو یہ ایک اختلافی بات ہے کہ واقعی اس کی فضیلت ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر آدمی عبادت کرے گا تو اس کو عام راتوں کی بنسبت زیادہ ثواب ملے گا، فضیلت اس کو کہتے ہیں۔ البتہ اس رات میں کوئی خاص عبادت، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ بھئی اس رات میں فلاں نماز، ایسی نماز پڑھنی چاہیے، اس نماز میں یہ صورتیں پڑھی جائیں، تو اس سے متعلق کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نماز کوئی خاص طریقے سے پڑھنی ہے، کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہیں، یا اس رات میں کوئی خاص دعا سکھائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسی دعا کا بھی کسی مستند اور صحیح حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اس رات کی کوئی خاص دعا ہو، یا اس رات کی کوئی خاص، اس کا کوئی خاص وظیفہ ہو یا کوئی خاص ذکر ہو، تو ایسا بھی کوئی ذکر یا وظیفہ اس رات سے متعلق نہیں ہے۔ مطلق عبادت ہے۔ مطلق عبادت کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عبادت کر لے انسان، اس کی اجازت ہے، چاہے کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو کوئی بھی مطلق عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ 15 شعبان کی رات کو آپ جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن ہر دفعہ جانا ثابت نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب 15 شعبان آتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہوں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف ایک دفعہ جانا ثابت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اچھا ہے، چلو اس نے سنت پر عمل کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اس دن میں، اس کا جب دن آتا ہے تو اس دن روزہ رکھنا، تو بعض رات روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ 3 روزے رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 یہ 3 تاریخیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان 3 تاریخوں کے روزے رکھتے تھے۔ رمضان مبارک تو پورا روزوں کا ہے، اس کے علاوہ باقی جو 11 مہینے، تو ان 11 مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ یہ 3 روزے رکھتے تھے۔ 20 ابیض سے ہے، ابیض عربی میں سفید یا روشنی کو، سفیدی کو کہتے ہیں، چونکہ 13، 14، 15 میں چاند پورا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، رات اس کی روشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو، ان ایام کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا تھا کہ ہمیشہ ان 3 دنوں کے روزے رکھتے۔ تو شعبان کا مہینہ لازماً اس میں بھی یہ 3 روزے رکھتے ہوں گے، تو اس لیے اگر کوئی شخص سنت پر عمل کرنا چاہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ 3 روزے رکھے، ان 3 روزوں کا اہتمام کرے۔ شعبان میں بھی اگر رکھنا چاہتا ہے تو 13 کو بھی رکھ لے، 14 کو بھی رکھ لے، 15 کو بھی رکھ لے، تاکہ سنت کے مطابق اس کے روزے ہو جائیں۔ 13، 14 کو نہیں رکھا، صرف 15 کو رکھا تو وہ بھی صحیح ہے، جائز ہے، لیکن ایک عام نفلی روزے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت پر عمل اس وقت ہوگا جب یہ 3 روزے رکھے گا۔